ہٹلر، چنگیز خان، موسولینی، ہلاکو خان، اسکندر اعظم، یزید، فرعون، شداد، قارون، یہ سب ظالم اور وحشی مرد تھے۔ عورتوں کے لیے سخت، وحشتناک کام یا گناہ انجام دینا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ ہے عورت کی ساخت یا بناوٹ، جو کہ اس طرح سے ہوئی ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کام انجام دے سکیں۔ یہ ذات ان کاموں کے لیے بنی ہی نہیں ہے۔ مرد کے لیے کسی مسلم معاشرے میں پابندیاں: راہ چلتے ہوئے نگاہ نیچی رکھو، غیر محرم عورت کو مت دیکھو، رشوت نہ کھاؤ، جھوٹ سے بچو، حرام چیزوں کو کھانے پینے سے دوری، وغیرہ وغیرہ۔ رات تک گھر پہنچتے پہنچتے دسیوں چیزوں سے پرہیز اور پابندیاں۔ ایک عاقل شخص اگر دنیا میں اپنے اوپر سختیوں اور پابندیوں پر غور کرے اور اس کے نتیجے میں آخرت کے سخت ترین عذاب کا سوچے اور اس پر ایمان ہو، تو شاید وہ یہ خواہش کرے کہ کاش وہ دنیا میں عورت پیدا ہوتا۔ ایک با ایمان عورت اگر دو چیزوں کی پابندی کر لے تو ہزاروں بے تقوی مردوں سے افضل ہوگی۔ پہلی زبان پر کنٹرول اور دوسری حیا کی پاسداری۔ مرد عورت کی گود سے معراج کو پہنچتا ہے اور جنت بھی ماں کے قدموں تلے ہے۔ عورت اور مرد برابر نہیں ہیں، بلکہ کچھ چیزوں میں عورت افضل ہے مردوں سے، جبکہ کچھ موارد پر مرد افضل ہیں۔ عورت اور مرد میں زمین سے لے کر آسمان تک کا فرق ہے۔ انہیں برابر کہنے والے دراصل خواتین کے حقوق کو پامال کرتے ہیں۔ صرف اس ایک افضلیت کو ہی دیکھیں کہ ہر باکمال مرد باکمال عورت کی کوکھ سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک مرد کی نگاہ بہت وسیع ہوتی ہے، بڑی بڑی چیزوں کا سوچتا ہے، وہ ٹن کا سوچتا ہے، گرامز یا ملی گرامز میں نہیں سوچتا، جبکہ ایک عورت بہت باریک بین ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتی ہے۔ مرد کو گھر میں اگر کسی بڑی چیز، فرض کیا چاول کا بڑا تھیلا، اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے کا بولا جائے تو وہ خوشی خوشی دوڑتا ہے اسے اٹھانے کے لیے، مگر جب اسے پانی کے گلاس کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے کا بولا جائے تو وہ سستی دکھاتا ہے۔ اسی طرح کسی بوتل پر سے کیپ ہٹانے جیسی چیز بہنیں لا کر بھائیوں کو دے دیتی ہیں، اور یہ نہیں کہ بھائی برا مانے، بلکہ وہ سینہ چوڑا کر کے کھولتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ بھائی خوشی محسوس کرتا ہے یہ کام کرتے ہوئے، اور دوسری طرف بہنیں بھی خوشی خوشی یہ کام بھائیوں کو پکڑا دیتی ہیں۔ کسی عورت کو آج تک آپ نے یہ کام نہ کر سکنے کی وجہ سے سر پیٹتے روتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ ہمیشہ مسکراہٹ ہی دیکھا ہوگا ان کے چہروں پر۔ مطلب وہ مرد کے اپنے بھائی کے قوی ہونے پر مسرت محسوس کرتی ہے۔ کسی کام سے میاں بیوی کسی کے گھر جاتے ہیں، واپسی پر بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تم نے غور کیا ان کے گھر کے پردوں کے رنگ کتنے خوبصورت تھے؟ شوہر حیران ہو کر پوچھتا ہے، پردے لگے تھے ان کے گھر میں؟ یہ نیچر ہے۔ مرد و زن کی سٹرکچر اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ بڑے اور بھدے کام مرد کے حصے میں آئے ہیں، چھوٹے اور نفیس کام عورت کے حصے میں۔ آپ کالج میں کہیں پر کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، گھر آتے ہی آپ کی ماں سمجھ لیتی ہے کہ آج کچھ برا ہوا ہے اس کے ساتھ، جبکہ باپ یہ کام نہیں کر سکتا، اس کے ٹول باکس میں یہ اوزار رکھا ہی نہیں ہے خدا نے۔ مردوں کو خدا نے استدلالی یا آرگومنٹیٹو پیدا کیا ہے، اور عورتوں کو احساساتی یعنی سینٹیمنٹل۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد سینٹیمنٹ نہیں رکھتے یا عورتیں آرگیومنٹ نہیں کرتی، مطلب ریشو کے اوپر نیچے ہونے کی بات ہے۔ حضرت علی کے فرمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب نہج البلاغہ میں عورت کو ناقص العقل کہا ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ذرا غور کریں، فکر اور عقل دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان میں ایک باریک فرق پایا جاتا ہے۔ عورت میں فکر یا تفکر برابر موجود ہے، مگر وہ آرگیومنٹیٹو نہیں ہے۔ یونیورسٹیز میں جہاں ٹیکنیکل کام ہوتے ہیں یا اکاؤنٹنٹ وغیرہ جیسے فیلڈز، وہاں لڑکیوں کی ریشو کم ہوگی لڑکوں کی نسبت، مگر ہیومینٹیز وغیرہ جیسے ڈپارٹمنٹس مکمل طور پر خواتین کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ میڈیکل کے شعبے کو ہی دیکھ لیں، ایک ریسرچ کے مطابق عورتیں میڈیکل فیلڈ میں مردوں سے زیادہ ڈیلیور کرتی ہیں۔ مور سینٹیمنٹل اور لیس آرگومنٹیٹو ہونے کی وجہ سے خواتین قتل و قتال جیسے گناہوں میں آلودہ نہیں ہوتی، بلکہ ان گناہوں کی زد میں آتی ہیں جس میں استدلال کی کمی ہو، مثلاً غیبت کرنا۔
اسی طرح خدا تعالیٰ نے ہر چیز میں مرد اور عورت کو مختلف بنایا ہے۔ ایک کینیڈین خاتون مسلمان ہوئی۔ جب ان سے مسلمان ہونے کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے اسلام میں موجود خواتین کے حقوق کے قوانین کو وجہ بتایا۔ ان کے بقول عورت کو اتنے حقوق کسی اور مذہب یا سوسائٹی میں نہیں دیے گئے جتنے اسلام میں دیے گئے ہیں۔ مطلب ہم کسی پسماندہ گاؤں میں رہنے والی خاتون کی نہیں بلکہ کینیڈا میں رہنے والی خاتون کی بات کر رہے ہیں۔ اس خاتون نے حیرت سے پوچھا کہ کیا مسلم مردوں کو عورتوں کو دیے گئے اتنے زیادہ حقوق سے مسئلہ نہیں ہے؟ میٹنگ میں موجود مرد حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک شخص نے بتایا کہ ہمارے تو فیمنسٹ گروپس نے عورتوں کے حقوق نہ ملنے پر ناک میں دم کر کے رکھا ہے۔ اس کینیڈین خاتون کی بہت زیادہ ریسرچ تھی اس حوالے سے۔ اسلام میں خواتین کے اتنے حقوق گنوائے جو مسلم مردوں کو بھی معلوم نہ تھے۔ مثلا یہ کہ عورت بچے کو دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے اپنے شوہر سے، مطلب اس کا اپنا بچہ اسی کے کوک سے جنا، اگر وہ چاہے تو دودھ نہ پلائے، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا اس کے اوپر۔ یورپ میں تو یہ کلچر ہے کہ جس عورت کے پاس جاب نہ ہو اسے شوہر چھوڑ دیتا ہے، مطلب انہیں اس طرح کی خاتون چاہیے جو مرد کے سیکشول ڈیزائر کے ساتھ ساتھ اپنے خرچے بھی پورا کر سکتی ہو۔ گندگی اس حد تک ہے کہ میکسیکن حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق طلاق یافتہ عورتوں میں دوبارہ شادی کا ریشو ان خواتین کا زیادہ ہوتا ہے جن کی بیٹیاں ہوں، مطلب مرد کے مطابق انہیں عورت کے ساتھ ساتھ اس کی بیٹیاں بھی مل جائیں گی۔ جانے انجانے میں ہم اس دین کو کتنی حقارت سے دیکھتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس بات پر خوش ہوں کہ آپ کو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کا حق ملا ہے، مگر اسلام تو اس سے بڑھ کر چاہتا ہے آپ کے لیے۔ خاتون کو زبردستی کام پر نہیں بھیج سکتے آپ۔ اگر ایک بیوی شوہر سے کہتی ہے کہ میں گھر میں ہی رہنا چاہتی ہوں اور تمہارے بچے پالنے کے لیے تمہیں مجھے پیسے دینے پڑیں گے تو یہ بالکل جائز ہے، عورت کا حق ہے یہ۔ آپ چاہیں تو نوکرانی رکھ لیں کام کاج کے لیے، عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ چاہے تو گھر کے کام کاج کو ہاتھ تک نہ لگائے، اور مرد پر فرض ہے کہ اس کے کھانے پینے، لباس اور گھر کا بندوبست کرے۔ یہ سب ریسرچ اس کینیڈین خاتون کی تھی جسے سن کر وہاں موجود مسلم مردوں نے اپنے سر پکڑ لیے۔